حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجئے کہ جس کی بادشاہت، جس کی قیادت، جس کی سپہ سالاری میں ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ اللہ نے مقرر کیا. اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے انتخاب پر بھی بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا. اور پھر اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت طالوت کی بادشاہت یعنی جو اللہ رب العالمین کے طرف سے تھی اس پر انہوں نے اللہ کی جانب سے نشانی اور آیات بھی اس کی طلب کی. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کی نشانی، ان کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اللہ رب العالمین نے جو چیز نازل فرمائی اس کا ان آیتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا. کہا کہ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس ایک تابوت، ایک صندوق لے کر آئیں گے کہ جس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے سکون، اطمینان ہوگا. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی مختلف بقیہ جات ہوں گے. تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یقیناً ان چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے طالوت علیہ السلام کی صداقت اور ان کی سچائی کے طور پر ان کو تابوت سکینہ ان کے حوالے کیا. یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تابوت ایک ایسا صندوق تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مختلف بقیہ جات، ان کی اشیاء، ان کی چیزیں اس صندوق کے اندر موجود تھی کہ جس کو بنی اسرائیل مختلف وجوہات کی بنا پر اس کا استعمال کرتے تھے اور اس کو متبرک اور اس کو بابرکت سمجھتے تھے. بنی اسرائیل اس سے برکت حاصل کرتے تھے بنی اسرائیل. تو جب بنی اسرائیل کو دوسری قوم کے لوگوں نے، دشمنوں نے غلام بنایا دوبارہ اور ان پر حملہ کیا تو ان کا جو تابوت سکینہ تھا وہ اس تابوت سکینہ میں وہ چھین کر لے کر چلے گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا دوبارہ تو ان کو نشانی یہی تابوت سکینہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے وہ تابوت سکینہ طالوت کے حوالے کیا. اور تفسیری روایات کے اندر موجود ہے کہ فرشتوں نے وہ تابوت کو اٹھا کر طالوت کے دروازے پر لا کر اس تابوت کو رکھ دیا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبیوں کے آثار جو ہیں، نبیوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں جو ہیں ان سے بھی تبرک اور ان سے بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی
نبی کے جو بقیہ جات ہیں، نبی کے جو آثار ہیں انبیاء کے، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں جو ہے ان سے تبرک اور ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ثابت ہو کہ وہ نبی کا چھوڑی ہوئی چیز ہے اور نبی کا بقیہ جات ہے، یعنی یہ چیز ثابت ہو، صرف گمان یا صرف اندھی تقلید یا صرف اندھا یقین اس پر نہ ہو کہ یہ نبی کی چیز ہے۔ جیسا کہ نبی کی متبرکات کے نام سے ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان، پاکستان اور مختلف ہمارے دیشوں کے اندر آس پاس کی یہ چیزیں بڑی عام ہیں کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بال ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا ہے۔ مختلف متبرکات مختلف جگہوں پر، ہندوستان کے مختلف جگہوں پر دکھائے جاتے ہیں، بتلائے جاتے ہیں، لوگ اس کو عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، کوئی اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ تو جو چیز جس کے بارے میں یہ یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ آثار مبارکہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، جب تک اس چیز کا پکا ثبوت نہ ہو، ان تمام چیزوں سے برکت حاصل کرنا، اس کو متبرک سمجھنا، اس کو مبارک سمجھنا، اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام کام جو ہیں وہ غیر شرعی اور غیر دینی کام ہیں، اس کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرکات یا آپ کے چھوڑی ہوئی چیزوں کی نشانیاں بنانا، اس کے ماڈل بنانا، جیسا کہ عام طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر، معاشرے کے اندر یہ چیز ہے کہ نعل مبارک یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کی شکل کی ایک چیز بنائی جاتی ہے، اس کو گلوں میں پہنا جاتا ہے، ہاتھوں میں مختلف جگہوں پر رکھا جاتا ہے، پگڑیوں پر اس کو لگایا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کا نمونہ ہے، اور اس کو بابرکت سمجھا جاتا ہے، اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ تمام کام جو ہیں یہ غیر شرعی اور غیر اسلامی کام ہے، اس کا اسلام سے، شریعت سے دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقیناً انبیاء کی متبرکات سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، کب؟ جبکہ یہ بات یقینی طور پہ سندن یہ بات ثابت ہو کہ وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے۔ جب تک یہ بات یقینی طور پر سند کے طور پر معلوم نہ ہو، ان تمام چیزوں سے برکت حاصل کرنا اور اس کو مبارک سمجھنا، اس پر عقیدہ رکھنا، اس کو عقیدت کے ساتھ دیکھنا، اس کو پرکھنا، یہ تمام چیزیں غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہے، اور عقیدے کا بگاڑ، عقیدے کا فساد ان چیزوں سے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، ان کی بقیہ جات اس کے اندر تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ بنی اسرائیل کو یہ تابوت سکینہ ان کے حوالے کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ، کہ جب طالوت نے اپنی قوم کو، اپنی فوج کو لے کر وہ نکلے، اللہ رب العالمین کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین تم کو ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو شخص اس نہر سے پانی پیے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور جو آدمی اس نہر سے پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، اللہ یہ کہ جتنا تمہارے ایک چلو کے اندر پانی آتا ہے اتنا پانی تم پی سکتے ہو، ایک چلو کے علاوہ تم اس نہر سے پانی نہیں پی سکتے، اور اگر کسی نے ایک چلو کے علاوہ اس چلو سے زائد اگر کوئی پانی پی لیا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت طالوت نے اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی فوج کو یہ بات کہی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، ان میں کے بہت کم لوگوں کے علاوہ
ساری فوج نے اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اللہ رب العالمین کے منع کرنے کے باوجود اور اللہ کی آزمائش کے باوجود بنی اسرائیل انہوں نے اللہ کے حکم سے اعراض کیا، اور جس نہر سے ان کو پانی پینے سے منع کیا گیا تھا انہوں نے اس نہر سے پیٹ بھر کر زیادہ پانی پی لیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو ان لوگوں نے کہ جو ایمان لائے تھے، ایمان والوں میں جو ان کے ساتھ تھے طالوت کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور جالوت کی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله۔ جو لوگ اس نہر سے پانی پی چکے تھے ان کا تو طالوت سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، اور جن لوگوں نے اس نہر سے پانی نہیں پیا تھا جو ایمان والے تھے سچے پکے، ان میں سے بھی چند لوگوں نے یہ بات کہی، ان کے دلوں کے اندر خوف اللہ کا بیٹھ گیا، اس دشمنوں کا خوف، جالوت اور جالوت کی فوج کا خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کہ جن کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت کے اوپر غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات جو بنی اسرائیل کے اس قوم والوں نے ذکر کی، اس کے اندر بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اور اس میں یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کوئی بھی جنگ اپنے کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں جیتی۔ مسلمانوں نے تاریخ اسلامی کے اندر کبھی بھی جو بھی جنگ دشمنوں سے مسلمانوں نے جیتی ہے وہ فوج کی کثرت کی وجہ سے کبھی نہیں جیتی، بلکہ مسلمانوں نے ہمیشہ سے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر دشمنوں سے جنگ جیتی ہے۔ مختلف قسم کی جنگیں ہمارے سامنے ہیں، چاہے ہم جنگ بدر کا معاملہ اٹھا لیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 یا 314 تھی، جبکہ کفار و مشرکین کی تعداد 1000، ڈبل سے بھی زیادہ، دوگنا سے بھی زیادہ تعداد دشمنوں کی، کفار و مشرکین کی۔ لیکن مومنوں نے، مسلمانوں نے اپنے مضبوط ایمان کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف انہوں نے جنگ جیتی۔ اور جنگ احد کا معاملہ اٹھا لیں، جہاں مسلمان کم تعداد میں 700 کی تعداد میں تھے، وہاں 10,000 کی تعداد میں کفار و مشرکین۔ یہاں بھی کفار و مشرکین کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ جنگ بھی مسلمانوں نے کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دل کے مکمل ایمان اور مضبوط یقین کی وجہ سے جیتی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی فوج بڑی فوج کے اوپر غالب آئی ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ لہذا جنگوں کے موقع پر یا زندگی کے کسی بھی موقع پر اپنی طاقت پر بھروسہ کر لینا یا اپنی تعداد پر بھروسہ کر لینا یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ گرچہ ہمارے پاس طاقت ہو، گرچہ ہمارے پاس تعداد موجود ہو، گرچہ ہمارے پاس جنگ کے تمام سامان موجود ہوں، اس کے باوجود اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین رکھنا یہ فتح اور کامرانی کے لیے بہت لازمی چیز ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے یہی بات ان کو سمجھائی کہ گرچہ ہم کم تعداد میں ہیں لیکن اگر اللہ کے ذات پر ہمارا ایمان اگر مضبوط ہوگا تو ہم ایک بڑی جماعت پر، بڑی فوج پر غالب اور بھاری پڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔